رکوع میں پیچھے ایک آیت گزری ہے کہ تم اپنے دل میں کوئی بات رکھو یا اسے ظاہر کرو، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، یا تم اس کو دل میں چھپاؤ، اللہ محاسبہ کرے گا، پکڑے گا۔ اس آیت پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا تھا کہ ہمارے دل میں تو بہت سے وسوسے بھی آتے ہیں اور ایسے خیالات آتے ہیں اسلام کے بارے میں یا ویسے ہی اللہ کے بارے میں جو ہم زبان پہ لانا کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تو اگر اللہ ان چیزوں پر بھی ہمیں پکڑے گا تو پھر تو دین پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر اس بے صبری میں وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی ایسی ٹینشن لے لیتا ہے کسی چیز کی، حالانکہ ہمیں تو تقدیر پہ راضی ہونے کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، لیکن آپ کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور آپ دل میں بے صبرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل کی باتوں پہ بھی میں تمہیں پکڑوں گا۔ تو جب یہ اشکالات صحابہ کرام کو ہوئے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا احکام کا الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے بقدر، جتنی طاقت ہے۔ اور دل میں جو غیر اختیاری وسوسے آتے ہیں، غیر اختیاری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا جس چیز پر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، تو اللہ اس پہ تمہیں کیوں پکڑے گا؟ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر اختیاری باتوں پہ بھی اللہ تمہیں پکڑے گا، بلکہ ان باتوں پہ پکڑے گا جو تمہارے دل میں، جو تم جان کر کرتے ہو، جان کر جو ہے تم سوچتے ہو۔ میں اس کو انشاءاللہ بھی ڈیفائن کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ کون سے دل کے خیالات ایسے ہیں جن پر پکڑ ہے اور کون سے خیالات ایسے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ فرمایا لہا ما کسبت، اس انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کمائے گا، کمانے پر ہے، غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ہے۔ وعلیہا، اور اس کے اوپر بھی انہی چیزوں کا وبال پڑے گا، مکتسبت، جو وہ کمائے گا۔ تو جو آپ اپنے اختیار سے جو کام کرو گے اس پہ جو ہے وہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو عذاب بھی ملے گا۔ تو غیر اختیاری چیزوں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، نہ ان پہ ثواب ہے نہ ان پہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آگے مزید تاکید کے لیے ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی کہ تم اپنی تسلی کے لیے یہ دعا بھی ہم سے مانگا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ مت کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو بھول اور خطا بھی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بھولے سے کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے یا غلطی سے کر بیٹھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، اس کو علم نہیں ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط گناہ کا کام ہے۔ خطا ہو جاتی ہے انسان سے، نمازوں میں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، روزے میں ہم بھولے سے کھا پی لیتے ہیں، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، بھولے سے کچھ کام ہو جاتے ہیں، کچھ جان کر نہیں ہوتے، خطا کا مطلب غلطی سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اور ظاہر ہے اللہ نے اس دعا کو حدیث میں آتے قبول کیا۔ تو یہ ایک الگ علمی نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے جب ویسے ہی پکڑنا ہی نہیں ہے ہمیں بھول چوک اور خطاؤں پر، تو اللہ ہم سے یہ دعا کیوں کروا رہا ہے؟ علماء اس میں ایک علمی نقطے کی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگیں اور میں ان کے مانگنے کے عوض میں ان کو یہ عطا کروں۔ اللہ نے تو دینا تھا، ہم نہ بھی مانگے تو بھی اللہ دے گا ہمیں، لیکن مانگنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور مانگنے پر جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے خود کہا تھا مجھ سے مانگو اور میں تمہیں یہ چیز عطا کروں گا۔ تو اللہ نے ہم سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں یہ چیز عطا کروں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان، خطا کا مطلب غلطی سے کوئی کام ہو گیا، آپ کر کچھ اور رہے تھے ہو کچھ اور گیا، اور نسیان کا معنی بھول، بھولے سے کوئی کام ہو جائے، خطا سے ہو جائے، اللہ نے اس کو ہٹا دیا، میری امت سے معاف کر دیا اس کو۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ غیر اختیاری چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یوں بھی دعا مانگا کرو اے اللہ ہم پر ایسے بوجھ مت ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے۔ پہلی امتوں پر جو احکام تھے وہ نسبتاً اس امت کے ذرا سخت تھے۔ اچھا، اس بارے میں کچھ موضوع روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر کپڑے پر ناپاکی لگتی تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا، دھونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو احکام دیے گئے وہ نسبتاً سخت تھے، بس بہت زیادہ سخت وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بناتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں کو اتنے زیادہ سخت احکام دے دیے جائیں کہ جن کی ایک عام انسان میں طاقت ہی نہیں ہوتی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑا کاٹنے کا حکم تھا، ان کو بھی دھونے کا حکم تھا، ہمیں بھی دھونے کا حکم ہے. ہاں کچھ احکام ان کے بڑے سخت تھے، جیسے ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، ہمارا روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے. اور اس کی حدیث میں بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا اور اجرت ایک قرات ملی. یہ یہودیوں کی مثال. عیسائیوں کی مثال ظہر سے لے کے عصر تک انہوں نے کام کیا، محنت مزدوری کی اور اجرت ایک قرات ملی. اور فرمایا میری امت کی مثال ایسے کہ کام بہت تھوڑا، عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا اور اجرت 2 قرات ملی. تو پچھلی امتوں نے اعتراض کیا اللہ ہم نے کام زیادہ کیا اجرت کم ملی، انہوں نے کام کم کیا ان کو اجرت زیادہ ملی. تو اللہ فرمائیں گے بتاؤ میں نے تمہارے اجرت میں سے کوئی کمی کی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو اللہ فرمائیں گے میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہوں. یعنی میں نے تم پہ ظلم تو نہیں کیا، جتنا تمہاری اجرت بنتی تھی وہ میں نے دے دی ہے. ہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زیادہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری مرضی ہے. بنتی ان کی بھی ایک قرات تھی یا اس سے بھی کم بنتی تھی، میں نے زیادہ دے دی. اچھا اسی حدیث سے امام حنیفہ نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ عصر میں تاخیر افضل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں عصر مثل اول پہ پڑھی جاتی ہے، بہت جلدی تیز دھوپ میں. اور جو امام حنیفہ کا جو راجح قول ہے اس کے مطابق عصر جب سورج کا سایہ 2 مثل ہو جائے پھر پڑھنی چاہیے، جیسے کہ بر صغیر میں ہے. وہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ حدیث بھی ہے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق اگر عصر کا وقت مثل اول پہ رکھا جائے تو یہ مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پھر فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ پھر ظہر عصر کا وقت اور عصر اور مغرب کا وقت تقریباً سیم ہو جائے گا. تو پھر عصر اور مغرب کے وقت شارٹ نہیں ہوگا. مثال تو حدیث میں یہ دی جا رہی ہے نا کہ امت محمدیہ نے عصر سے مغرب تک محنت کی. ظاہر ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ عمل بہت تھوڑا ہے لیکن اجرت ڈبل دی جا رہی ہے. عمل کثیرن و اجر، عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تھوڑے ٹائم کیا اجر زیادہ کمایا جا رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا بس چند احادیث کو سامنے رکھ کر، تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے چند احادیث ہوتی ہیں جو صرف آپ کے مسلک کی تائید میں ہوتی ہیں. آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت اور دور اندیشی تک آپ پہنچے نہیں ہوتے. تو افضل وقت عصر کا یہی ہے جس پہ جو یعنی عصر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے. بہت زیادہ تاخیر سورج کی تیزی ختم ہو جائے وہ مکروہ احادیث سے اس کی کراہت ثابت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ پچھلی امتوں پر جو تو نے شاق احکام دیے تھے اللہ وہ ہم پر نہ دے. اور یہ دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. یہاں بوجھ سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی سزا کا بوجھ ہے. پچھلی امتوں پر سزائیں بھی بہت سخت آئی. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، انہوں نے کیا، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو یہ جو سخت بوجھ ہے یعنی سخت سزائیں ہیں، اے اللہ تو ہم پر یہ نہ ڈال. جیسے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی تو کیا سزا ملی تھی؟ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی ہے. تو یہ قتل کی سزا اور بہت اس طرح کی شدید سزائیں دی گئیں، آسمان سے پتھر برسے. تو ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ایسی سزا مت دے. پھر کر کیا؟ واعف عنا، اللہ معاف کر دے ہمیں. اگر ہم سے غلطی کوتاہی ہو جائے، واعف عنا درگزر کر، واغفر لنا اور ہماری مغفرت کر. درگزر کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی سے کام لینا، کہ شدید ترین سزا نہ دینا. اب اس میں احتمال تھا کہ شاید تھوڑی سی سزا مل جائے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے واغفر لنا، اللہ بالکل معاف کر دے، سزا ہی نہ دے ہم کو. ورحمنا، اور ہم پر رحم بھی کر، یعنی اضافی رحمت بھی کر ہمارے اوپر. کیسی بہترین دعا ہے کہ اللہ تو جس کو آج واعف عنا کو ہم آج کی زبان میں کہیں گے جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا اگنورینس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ پورا واعف عنا کا نظر انداز، یعنی کہتے ہیں نا جانے دو یار، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھڑو پرے، مٹی پاؤ، یہ الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں. واعف عنا، اللہ درگزر کر دے. واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو مٹا بھی دے، معاف بھی کر دے، یعنی ان کے نشانات بھی ختم کر دے، ان گناہوں کے جو اثر مرتب ہوتا ہے ہر طرح سے اس اثر کو ختم کر دے. ورحمنا، اور ہم پر الگ سے اضافی رحمت بھی کر. وہ رحمت کیا ہے؟ آئندہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. انت مولانا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی تم اللہ سے اتنی دعائیں کیوں مانگ رہے ہو
کہ وہ تمہارے گناہوں پہ معافی بھی کرے تمہیں اور سزا بھی نہ دے اور اضافی تم پر رحمتیں بھی نازل کر. تو ہمیں ہی اللہ سکھا رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں تم مجھے یہ واسطہ دیا کرو، انت مولانا، تو ہمارا دوست ہے. تو جو دوست اور ولی ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، وہ تو سامنے والے کی خیر خواہی سوچتا ہے. وہ تو جیسے ماں باپ اپنے بچے کی غلطی پہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم معاف بھی کریں اور اس کی اصلاح بھی کریں، تو اللہ تو ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں. ہم تو یعنی وہ کچھ نہیں ہونے چاہیے جو یہود و نصارہ نے کیا، جو تیرے منکر تھے، جنہوں نے تیرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. ہم تو تیرے ماننے والے اور تیرے چاہنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جو ایک دوست اور کارساز دوستوں کے ساتھ کرتا ہے. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا دوست ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اپنے دشمنوں کے خلاف بھی ہماری مدد کر اور ہمیں دین پر چلنے میں جو اسلام دشمن قوتیں رکاوٹ بن رہی ہیں تو ہمیں اس میں سپورٹ کر. اگر تو ہماری غلطیوں پہ ہمیں سزا دے گا ہم تو اور پھنس جائیں گے، تیرے دشمن اور زیادہ غالب آ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ وہ معاملے نہ کر جو تو اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ہمارے ساتھ دوستوں والے معاملات کر. کتنی زبردست آیت ہے جس پر اس سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا، اللہ اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چند علمی نکات جلدی مختصراً بیان کر دیتا ہوں. یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے ارادے ہیں اللہ اس کو پکڑے گا، تو حدیث میں اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتا. لیکن نیکی کا اگر ارادہ کرتا ہے تو ارادے پہ 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر کر لے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور آپ نے فرمایا گناہ کا ارادہ کرنے پر لکھا بھی نہیں جاتا، اور اگر اس ارادے سے پیچھے ہٹ جائے تو الٹا اور نیکی لکھی جاتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. لیکن دوسری احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ اور ایک ہوتا ہے عزم. تو عزم پر گناہ ملتا ہے، ارادے پر نہیں ملتا. عزم کہتے ہیں اتنا مضبوط ارادہ کہ اگر اس گناہ تک پہنچنے کی رکاوٹوں کو ختم کر دیا جاتا تو آپ گناہ کر لیتے. تو اس عزم پہ گناہ ملتا ہے. اور اس عزم کے بعد اگر آپ کو گناہ کا موقع نہ ملے اور آپ مر جائیں تو آپ انہی گناہ گاروں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال 2 آدمیوں کی طرح ہے. ایک کو اللہ نے مال دیا، دن رات خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کا عزم تھا کہ میرے پاس بھی ہوتا میں بھی خرچ کرتا. آپ نے فرمایا دونوں کو اللہ اجر دیتے ہیں. اور ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ عیاشی میں اڑاتا ہے، یہ بھی گناہ گار. آپ نے فرمایا ایک وہ غریب جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اس کا عزم تھا کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی میں بھی ایسے عیاشی کرتا. آپ نے فرمایا اس یہ بھی گناہ گار ہے. تو اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پکا ارادہ ہو، یعنی ایک ارادہ ہوتا ہے ابتدائی درجے میں اور ایک ہوتا ہے مضبوط ارادہ. مضبوط ارادہ کو عربی میں عزم کہا جاتا ہے کہ اگر مضبوط ارادہ آپ کا بن چکا ہے کسی گناہ پر کہ اتنا مضبوط کہ رکاوٹیں ہٹ جاتی تو آپ وہ گناہ کر لیتے، تو پھر اس پہ لکھا جاتا ہے. یہی مراد ہے یحاسبکم بہ اللہ سے. ہلکے پھلکے جو دل میں ارادے آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے معاف ہیں. البتہ ہلکے پھلکے نیکی کے جو ارادے آئیں گے وہ معاف نہیں ہیں، ان پہ نیکی کا ثواب ملتا ہے. یہ نیکی کے ہلکے سے ارادے پر بھی نیکی لکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور گناہ کے ہلکے سے ارادے پر اللہ گناہ نہیں لکھتے. یہ ایک علمی نقطے کی بات تھی اس میں. اور اسی طرف اشارہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کسب کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اختیار، اور اکتساب کا معنی باقاعدہ اختیار. تو اکتساب میں اللہ نے باب افتعال ہے نا، مبالغہ زیادہ ہے. اکتساب میں بتا دیا کہ دل کا مضبوط ارادے پر گناہ ملے گا جو اختیار سے ہوتا ہے باقاعدہ. جبکہ نیکی میں ہلکا سا بھی اگر آپ نے ارادہ کر لیا نیکی کا، کسب کہتے ہیں تھوڑا سی محنت سے بھی کوئی کام ہو جائے، اور اکتساب کہتے ہیں زیادہ محنت کے ساتھ. تو نیکی کا ہلکا سا بھی ارادہ ہو اس پہ بھی ثواب مل جاتا ہے. گناہ کے مضبوط ارادہ جب تک نہیں ہوگا تو اس پہ گناہ نہیں ملتا. اور یہاں ایک اور علمی نکتے کی بات جو آخری بات ہے کہ نسیان اور خطا، یہ جو حدیث میں آتا ہے میری امت سے بھول چوک اور خطا کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے. بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ بھولے سے یا غلطی سے کوئی کام اگر ہو جائے تو بالکل دنیا میں بھی مواخذہ نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ اگر غلطی سے یا بھولے سے کوئی غلطی آپ سے ہو گئی تو دنیا میں جو اس کی سزا ہے وہ بہرحال آپ کو ملے گی. اس کی مثال ہے جیسے آپ بھولے سے اگر نماز چھوڑ دیں تو دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ آپ کو قضا پڑھنی ہے. تو آخرت میں قضا کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن دنیا میں قضا معاف نہیں ہوگی. یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بخاری میں آتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفیع عن امتی اثم الخطا والنسیان. خطا اور نسیان کا جو گناہ ہے وہ نہیں ملتا، لیکن خطا اور نسیان پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں.
ہاں روزے میں بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنی قرار دیا ہے، لیکن اگر نماز میں آپ بھولے سے بات چیت کر لیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی دنیاوی احکام مرتب ہوں گے۔ قرآن میں خود ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے کسی انسان کو مار دیا گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا 60 روزے کا، اور دیت دینی پڑے گی۔ آپ مار کسی اور کو رہے تھے، سامنے بندہ کوئی اور آ گیا تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو خطا کی وجہ سے جو دنیا کے حکام ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، ان پہ بہرحال سزا یا جو بھی اس کا شرعی حکم ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ نماز میں آپ بھولے سے ایک سجدہ زیادہ کر لیتے ہیں تو امام صاحب یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھولنے سے جو دنیا کے احکام ہیں، دنیا کی سزائیں وہ معاف نہیں ہوتی۔ بھولے سے آپ نے کسی بندے کے پیسے چرا لیے تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو نہ حقوق العباد بھولے سے معاف ہوتے ہیں اور نہ حقوق اللہ۔ ہاں گناہ نہیں ملتا، چاہے حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، وہ اگر بھولے سے کوئی کام کر لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ حج میں بھی ایسا ہی ہے، بھولے سے آپ سے حج میں آپ نے خوشبو لگا لی احرام کی حالت میں، بھولے سے کوئی شخص احرام کی حالت میں زوجہ سے ہمبستری کر بیٹھا تو اس پہ جو بھی کفارے ہیں، سزائیں ہیں، وہ دنیاوی بہرحال ملیں گی، یعنی دم جو دینا پڑتا ہے وہ دینا پڑے گا آپ کو۔ تو بھولے سے دنیاوی احکام یاد رکھیں وہ معاف نہیں ہوتے، نہ خطا کرنے سے نہ بھولنے سے۔ ہاں آخرت کی سزائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے اس رکوع کو رات سوتے ہوئے تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ یہ رقیہ ہے، اس سے جنات سے اور شیاطین سے حفاظت رہتی ہے۔ آیت الکرسی، چاروں قل اور یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کا رات کو تلاوت کا وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت میں جتنے مضامین آئے اور اللہ نے جتنی اہل ایمان کی صفات بیان کی، اللہ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ان احکام کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس تفسیر کے لیکچروں کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کی زبان میں سمجھیں۔ میں یہاں تفسیر زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا بہت زیادہ، اس لیے کہ میرا جو اس تفسیر کے لیکچر سے جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو عربی میں قرآن آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو۔ لمبے چوڑے تفسیر کے لیکچر ہوتے ہیں لیکن جب آپ قرآن نماز میں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جس چیز کو گرامر سمجھا کے فوکس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ تلاوت کے لیے بیٹھیں یا قرآن مجید آپ تراویح میں یا نماز میں سنیں تو آپ کو خود سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔